سلام 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 علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک یہ دعا فرماتے رہے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع کا معنی کیا ہے؟ سن لیتا ہوں۔ ایل یہ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ اولاد کے لیے، نیک صالح اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے ذکر فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لائق اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے، قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یعنی بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والے، متحمل یعنی بردبار ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کثیر الدعاء ومتضرع، بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں 99 ایئرز کے بعد، 99 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب نمرودی قوم سے آپ ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس ہاران میں پہنچے، تو پھر بھی آپ نے تبلیغ دین جو ہے وہ جاری و ساری رکھی۔ تو آپ کی نیک نیتی اور پیارے اصول اور زندگی کا پیارا انداز دیکھ کر آپ کے چچا نے اپنی بیٹی حضرت سارہ، جو بڑی حسین و جمیل تھی، وہ آپ کے نکاح میں دے دی۔ آپ پھر بھی تبلیغ کرتے رہے، نہ رکے۔ تو پھر وہاں سے بھی آپ کو ہجرت کرنی پڑی مصر کی طرف۔ اب کیا ہوا کہ مصر میں پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا، مصر کے بادشاہ والا۔ اس کے بعد پھر مصر سے، وہاں سے حضرت ہاجرہ جو ہے یہ خدمت میں ملی حضرت سارہ کو۔ تو یوں یہ پہلے 3 افراد تھے، حضرت لوط، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، اب 4 افراد ہو گئے۔ تو یوں پھر فلسطین میں آئے، فلسطین کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مال و دولت دی، ان لوگوں نے زمین اپنی زمینیں پیش کر دی۔ اب چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی۔ پھر حضرت سارہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، تو اے میرے سر کے تاج، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے۔ تو یوں آپ نے نکاح کر لیا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، 99 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے مبارک بطن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام۔ اب اولاد کے عطا فرمانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ان دونوں کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، جہاں آج بیت اللہ شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس جگہ کے اوپر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے وہاں، نہ کوئی آبادی ہے، نہ پینے کے لیے۔ اللہ کے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ اب عمر بڑھتی رہی۔ علماء نے لکھا کہ تقریباً ایک قول کے مطابق 7 سال، ایک قول کے مطابق 13 سال۔ تو 13 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، کہ جب وہ ان کے ساتھ کام کے قابل ہوا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ اب اپنے باپ کا سہارا بن سکیں، تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا قربان کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے،
کہ جس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے میرے بابا جان آپ کیجئے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیں کہ مسلسل 3 دن ذوالحجہ کی 8 کو آپ کو خواب آیا تو سارا دن سوچتے رہے، 8 کی رات کو خواب آیا، سارا دن سوچتے رہے، اس لیے اس دن کا نام یوم الترویحہ رکھا گیا، یعنی سوچ و بچار کا دن، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ پھر 9 ذوالحجہ کی رات کو بھی خواب آیا تو آپ نے اب یقین کر لیا، یوم عرفہ اس کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ پہچان کا دن، پہچاننے کا دن، تو آپ نے یقین کر لیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر 10 ذوالحجہ کی رات کو پھر خواب آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا پکا ذبح کرنے کا، یوم النحر اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ مینا شریف میں پیش آیا، کوہ صبیر کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی زوجہ کو فرمایا کہ ہمیں ایک کام ہے، تو اس کام کے حوالے سے ہم نے جانا ہے۔ تو اب کیا ہوا، رستے میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایک دوست کی صورت میں بن کے آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک کام ہے تو اس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کیسا کام ہے؟ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو شیطان کہنے لگا آپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ شیطان کہنے لگا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے رب کی رضا اس میں ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کہ یہاں سے جو ہے نا شیطان یہ کامیاب نہ ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہاں سے بھی ناکام ہو گیا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر میرے رب نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے، میرے رب کی طرف سے ایسا حکم ہے میرے بابا کو، تو میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیں کہ کیسے آداب فرزندی، اللہ اکبر، کہ باپ بیٹے کے کہہ رہا ہے میرے رب کا حکم ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، بیٹا تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم میں اسلام میں ایک عظیم داستان ہے کہ بیٹے کی فرما برداری اور پھر اللہ کی بندگی، کیسا عظیم انداز ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے کچھ باتیں پیش کی، معروضات، عرض کرنے لگے بابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو اچھی طرح سے رسیوں سے مجھے باندھ دیں اور پھر مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، رسیوں سے اس لیے باندھ دیں مضبوط کر کے تاکہ میں تڑپوں نہ، ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کمزوری نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کرنے لگے کہ بابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا اور اپنے کپڑوں کو خون کے چھینٹوں سے بچائیے گا، ایسا نہ ہو کہ میری اماں جان آپ کے کپڑوں کے اوپر خون کے قطرات دیکھیں اور ان کے غم میں اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور چھری کو اچھی طرح خوب تیز کر لیں
تاکہ جلدی جلدی یہ گلا کاٹ دے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا، تو پہلی دفعہ جس مقام کے اوپر شیطان آپ کے سامنے آپ کے ایک دوست کی صورت میں بن کے آیا تو اس کا جو جال ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اسے آپ 7 کنکریاں ماریں۔ تو جو پہلا جمرہ ہے اس کے پاس جب شیطان آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، پھر دوسرے جو جمرہ ہے وہاں پہ پھر شیطان آیا، تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتے نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اسے کنکریاں ماریں، آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ تیسرے جمرے کے پاس پھر آیا، پھر بھی آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز پسند آیا کہ وہ جمرات کو کنکریاں مارنا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری ادا کو آج تک قائم و دائم رکھا گیا۔ اور حج کے ارکان اگر دیکھ لیں، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے مبارک خاندان کی ایک ادا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قائم و دائم رکھی۔ حضرت اماں ہاجرہ کا بار بار صفا کے اوپر جانا، مروہ کے اوپر جانا، پھر لوٹنا، پھر آنا، پھر جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہوا کہ اس کو بھی حج کے عمرے کے ارکان میں شامل کر لیا، اپنے بندوں کے اوپر لازم کر دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل، تو اللہ نے اس کو ذکر فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بس جب دونوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آپ چھری کو کاٹنے کے لیے حرکت دیتے ہیں۔ چھری ایک ایسا آلہ ہے جس کا کام ہی کاٹنا ہے، لیکن قربان جائیے آج وہی چھری اتنا نرم اور نازک گلا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، اور چھری کاٹ نہیں رہی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو حقیقت حال یہی ہے، جب وہ مالک چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے، اور اسی کی عطا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز کام کرنے والی بن جاتی ہے۔ بہرحال ندا فرمائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، فرمایا کہ بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین، فرمایا بے شک یہ ایک روشن جانچ تھی، ایک بڑی جانچ تھی، اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک بڑا ذبیحہ فدیے میں دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں حضرت جبریل امین جنت سے ایک دمبا لے کر آئے، سینگھوں والا دمبا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ دمبا وہی تھا جو حضرت حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، چھری کام نہیں کر رہی تھی، تو اتنے میں دمبا آ گیا، تو اب غیب سے ایک ندا آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا ان الفاظ کو، تو آپ سمجھ گئے کہ جو آنے والی آزمائش تھی، امتحان تھا، وہ ٹل گیا۔ تو آپ نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنے، تو آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہیں وہ الفاظ
جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ بھی اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی عصر تک اپنے بندوں کے اوپر لازم کر دیے کہ یہ الفاظ بھی ان 3 ہستیوں کی زبانوں سے ادا کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بڑی آزمائش کے لیے اپنے ابراہیم کو چنا تو پھر اتنے بڑے انعام بھی عطا فرمائے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اب یہ کہ دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جتنے آنے والے سب میں باقی رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف، یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور تمام نبیوں کے سلطان سرور ذیشان رحمت عالمیان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ نے ابراہیم کے رب نے ان کی آزمائش کی، انہیں جانچا کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ چیزوں کے ذریعے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو محترم اس عظیم واقعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ انہیں رتبے بھی بلند عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اگر آزمائشیں آ جائیں، مسائل آ جائیں، مصائب آ جائیں تو پھر صبر کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اس اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں دین اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ والوں کے احوال پڑھ کے دیکھیں کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چنا ہے اس کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، تو اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کتنا پیارا یہ انعام اللہ نے ان بندوں کے لیے فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ صبر کا اتنا پیارا صلہ، اتنا بڑا انعام کہ آج کعبے کو گویا یوں سمجھیں کہ جو آبادی ملی، آبادکاری ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے، جن کے ذریعے کعبے کو آباد کیا، وہ ذات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور وہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے کعبۃ المعظمہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کیا فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، کہ یہ وہ واحد مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ عطا فرمایا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مبارک بدلہ عطا فرمایا کہ آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور وہ مبارک پتھر جو ہے ان کے آگے ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا گیا۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔